اللہ دے احسانات وچوں یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو انسان بنایا ہے۔ دنیا کائنات کے اندر تسی نظر دوڑاؤ، بے شمار مخلوقات نے، لیکن انسان جڑا ہے اس نو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا۔ ساریاں مخلوقاں تو بہترین اور اعلیٰ ترین مخلوق جیڑی ہے وہ انسان۔ اگر اللہ انسان نو یا ساڈے وچوں مینوں یا تواڈے وچوں کسے ایک نو کسے ہور مخلوق چ پیدا کر دے، اسی نہ تے اللہ تے کوئی اعتراض کر سکتے سا، نہ کوئی گلہ اور شکوہ کر سکتے سا۔ اے اللہ دی بہت بڑی مہربانی اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو انسان بنایا ہے، اور صرف انسان ہی نہیں بنایا بلکہ انسان دا ایک اعزاز ہے کہ باقی جتنیاں بھی مخلوقات نے اللہ نے انہاں نو لفظ کن دے نال بنایا ہے۔ آسماناں نو لفظ کن نال بنایا ہے، زمیناں نو لفظ کن نال بنایا ہے، جمادات نو، نباتات نو، پہاڑاں نو، ہر مخلوق نو لفظ کن نال بنایا ہے۔ لیکن انسان اے تیری عظمت ہے، اے تیرا اعزاز ہے، اے تیرا مقام ہے۔ اگر تو اپنے اس مقام اور اعزاز نو سمجھے، جدوں تیری واری آئی ہے تینوں خالق کائنات نے لفظ کن نال نہیں بنایا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا خلقت بیدی، خلقت بیدی، اے انسان میں رب نے تینوں اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، تینوں اپنے ہاتھ نال بنایا ہے۔ یارو صرف ہاتھ نال ہی نہیں بنایا بلکہ خالق کائنات نے اعلان فرمایا ہے، اور اعلان بھی قسمہ اٹھا کے اعلان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماندے نے مینوں تین دی قسمیں، زیتون دی قسمیں، طور سینا دی قسمیں، مینوں امن والے شہر مکہ دی قسمیں۔ اللہ فرماندے نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں رب نے تینوں بہترین اور خوبصورت بنایا ہے، تینوں بہترین اور خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ اللہ، اے انسان ذرا اپنی عظمت تے غور کر، اپنے مقام تے غور کر۔ صرف خوبصورت ہی نہیں بنایا، بہترین ہی نہیں بنایا۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے بنی آدم میں رب نے تینوں عزتاں عطا فرمائیاں نے۔ اللہ
اکبر برو بہر دے اندر فضاواں نو تیرے سامنے مسخر کر دیتا ہے، دریاواں نو تیرے سامنے مسخر کر دیتا ہے، ہواواں نو تیرے سامنے مسخر کر دیتا ہے، دنیا کائنات دی ہر چیز تے ہر مخلوق تیری مطیع تے فرما بردار بنا دیتی ہے۔ اے انسان میں رب نے تینوں عزت عطا فرمایا نے، یارو اے بھی تے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے، اے بھی تے اللہ پاک دا بہت بڑا انعام ہے۔ اگر اس احسان اور اس انعام دا اسی شکریہ ادا کرنا شروع کر دئیے، خدا دی قسم دن گزر جان راتاں بیت جان، اللہ دے اس احسان دا اسی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک دے احسانات وچوں ایک احسان ساڈے تے اے وے کہ اللہ نے سانو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ نے سانو مسلمان بنایا ہے، مسلمانہ دے گھر اسی پیدا ہوئے ہیں، ساڑے ماں باپ مسلمان، اگوں اسی بھی مسلمان۔ اسلام اے بھی بہت بڑی اللہ پاک دی نعمت ہے، اللہ اکبر، ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ فرمایا اے لوگو، میں رب نے تواڈے واسطے اسلام نو بطور دین پسند فرمایا ہے۔ او یارو، اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے سانو مسلمان بنایا ہے، ورنہ کئی ایسے بد نصیب نے جڑے اسلام دی دولت تو محروم نے، کئی ایسے بد نصیب جڑے اسلام دی دولت تو محروم نے۔ قیامت والا دن ہوئے گا، مسلماناں ول ویکھن گے، مسلماناں نو اللہ عزت عطا فرمان گے، مسلماناں نو اللہ شان و شوکت عطا فرمان گے، مسلماناں دا بہترین استقبال کیتا جائے گا، مسلماناں نو عزت و احترام دے نال جس وقت جنت دا داخلہ ملے گا، اللہ تے او لوگ جڑے اسلام دی دولت تو محروم نے، مسلمان نہیں، مسلماناں ول ویکھ کے آکھن گے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ این مسلماناں ول ویکھن گے تے آکھن گے کاش اسی بھی مسلمان ہوندے، کاش اسی بھی مسلمان ہوندے۔ اج مسلماناں نو اللہ نے اس طرح دی عزت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مسلماناں نو شان و شوکت نال نوازیا ہے، اللہ نے مسلماناں نو اللہ اکبر عزتاں نال نوازیا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کافر اس دن خواہش کرنگے، آرزو کرنگے کہ یار کاش اسی بھی مسلمان ہوندے، اسی بھی کلمہ پڑھ لیندے، اسلام دی دولت سانو بھی مل جاندی تے اج اسلام دی عزت سانو بھی نصیب ہوندی۔ او میرے بھائی، اے بھی تے اللہ پاک دا احسان ہی نہ ساڈے تے، اللہ پاک دا انعام ہے ساڈے تے کہ اللہ نے سانو مسلمان بنایا ہے۔ او یارو، جس احسان دا میں تذکرہ کرنا چاہنا وان، اللہ او بہت بڑا اللہ پاک دا احسان ہے، بہت بڑا اللہ پاک دا انعام ہے، اور ایسا احسان تے ایسا انعام ہے کہ جڑا انعام اور احسان اللہ پاک نے عطا کر کے فرمایا مومنو، میں رب نے اے نعمت تانوں عطا کر کے تواڈے تے بہت بڑا احسان کر چھڑیا ہے، تواڈے تے بہت بڑا احسان کر چھڑیا ہے۔ او نعمت کی ہے، اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم
رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ فرمایا مسلمانوں مومنوں میں اللہ نے تواڈے تے احسان کیتا ہے کہ توانوں نبی محمد دا امتی بنا دیتا ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونا دا امتی بنایا ہے تے اونا نو تواڈا نبی بنایا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے بہت بڑا احسان ہے تواڈے تے، خدا دی قسم اس احسان دا اسی بدلہ نہیں دے سکتے۔ اسی اللہ نے ساڑے مقدر جگا دیتے، اللہ نے ساڑے پاک کھڑے کر دیتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے، آپ دی امت وچوں پیدا کیتا ہے، صرف پیدا ہی نہیں کیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے لوگوں کنتم خیر امت اخرجت للناس، نبی محمد دا امتی بنا کے میں تانوں ساریاں امتاں نالوں اعلیٰ تے افضل بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک دا احسان نہیں، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے، اللہ پاک دا بہت بڑا انعام ہے کہ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے، آپ نو ساڈا رہبر تے رہنما بنایا ہے، آپ نو ساڈا نبی بنایا ہے۔ او یارو جنہ دی نبوت واسطے انبیاء بھی دعاواں کردے رہے، اللہ اکبر، جدو انبیاء دے سامنے اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو بیان فرمایا، اللہ اللہ، اور اعلان کس انداز نال فرمایا، ایک کانفرنس بلائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دی، اللہ اللہ، اس کانفرنس دے اندر صرف انبیاء نو بلایا ہے، صرف انبیاء نو دعوت دیتی گئی ہے، جنہ نو اللہ پاک نے نبوت دا تاج پہنانا سی انہاں نو بلایا ہے، اور انہاں دے سامنے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ انبیاء دی کانفرنس ہے، اور کانفرنس دا عنوان اے وے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرماندے نے او میرے انبیاء دی جماعت، اے میرے آدم نبی، اے میرے ابراہیم نبی، اے میرے نوح نبی، اے میرے موسیٰ تے عیسیٰ نبی، اے میرے کلیم اللہ روح اللہ، جدوں میں توانوں نبوتاں عطا کر دیواں، توانوں شریعت عطا کر دوان، اگر تواڈی موجودگی دے اندر میرا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جان، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر تواڈی موجودگی دے اندر میرا آخری نبی آ جائے، تساں اپنی شریعت نہیں چلانی، تساں اپنا حکم نہیں چلانا، بلکہ پتہ کی کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تساں میرے نبی تے ایمان لے کے آنا ہے، میرے نبی تے ایمان لے کے آنا ہے، او دی مدد کرنی ہے اور او دے پیچھے چلنا ہے۔ اے انبیاء دی جماعت، تسی اس بات دا میرے نال وعدہ کر دے ہو، سارے انبیاء نے وعدہ کیتا کہ اللہ جی اگر ساڈی موجودگی دے اندر تواڈے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آن گے، اسی انہاں دے پیچھے کھلواں گے، او ساڈے اگے کھلون گے۔
اسی انہاں دی اتباع کرانگے، اسی انہاں دی پیروی کرانگے، اسی انہاں دے آگے لگانگے۔ فرمایا فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ انبیاء دی جماعت تسی بھی گواہ بن جاؤ، میں بھی گواہ ہاں، لیکن ایک گل یاد رکھ لیا جے، جن نے اس گواہی جن نے اس اقرار تو انحراف کیتا، میں انبیاء دی لسٹ وچ دا نام خارج کر دیواں گا۔ اللہ اللہ یارو، اتنی شان اور عظمت والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ساڈے اعزاز ہے ساڈے واسطے، اے اللہ پاک دا احسان ہے ساڈے واسطے کہ اللہ پاک نے ایڈے سونے نبی دا سانو امتی بنایا ہے۔ اللہ اللہ، اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا شانہ کی دے، اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت کی ہے۔ خدا دی قسم اسی ساری زندگی آپ دی اتباع کر دے رہیے، آپ دی پیروی کر دے رہیے، آپ دے احکامات مطابق زندگی گزار دے رہیے۔ اللہ اللہ، ساڑھے واسطے فائدہ ہی فائدہ ہے، ساڑھے واسطے نجات ہی نجات ہے، ساڑھے واسطے کامیابی کامیابی ہے۔ اللہ اللہ، اینی عظمت، اینی شان اور اینا مقام۔ اللہ اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے جلیل القدر پیغمبر نے، بڑی شان اور عظمت والے پیغمبر نے، کلیم اللہ پیغمبر نے، اللہ پاک فرماندے نے میرے موسیٰ نبی جی، اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا اپنی امت دے چند افراد نو نال لے کے کوہ طور تے آ جاؤ میرے کول، میں تو اڈے نال گل بات کرنا چاہنا وا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو نال لیا تے کوہ طور وال جا رہے نے، ساتھی سارے پیچھے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی دوڑ کے سب تو پہلا منزل تے پہنچ جاندے نے۔ اللہ پاک کے سارا منظر ویکھن دے نے، فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ۔ اے میرے موسیٰ نبی جی، اپنے قوم نو پیچھے چھڑ کے تے تسی جلدی جلدی سب تو پہلا کیوں پہنچ گئے ہو؟ تواڈے امتی کتھے نے؟ تواڈے پیروکار کتھے نے؟ تے تسی جلدی کیوں آئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے، قَالَ هُمْ أُولَٰئِي عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ اے اللہ، میری قوم پیچھے پیچھے آ رہی ہے، میں جلدی جلدی اس واسطے آ گیا وہاں تاکہ اللہ جی تسی میرے تے راضی ہو جاؤ، تسی میرے تے راضی ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خواہش ہے کہ میں اللہ دے حکم دی تعمیل جلدی جلدی کراں تاکہ میرا رب میرے تے راضی ہو جائے۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اے بھی رب کو لو دعاواں کر دے نظر آ رہے نے۔ اللہ فرماندے نے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ۔ اے اللہ منو توفیق عطا فرما کہ میں تیریاں نعمتاں دا شکریہ ادا کراں اور ایسے اعمال کرن دی توفیق دے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی دعا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلا والدیا۔ اللہ جی منو توفیق عطا فرماؤ میں شکریہ ادا کراں تہاڈیاں نعمتاں دا، اور جیڑیاں نعمتاں تساں میرے ماں باپ تے کیتیاں نے، اللہ جی منو توفیق عطا فرماؤ میں ایسے عمل کراں جنہاں دے کرن نال اللہ جی تسی میرے تے راضی ہو جاؤ، تسی میرے تے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خواہش ہے کہ اللہ میرے تے راضی ہو جان۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیاں دعاواں اے نے کہ میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے۔ لیکن قربان جائیے جدوں واریاں آئیاں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں انداز بدل گیا ہے۔ اللہ اکبر، انداز بدل گیا ہے۔ انداز کیے اللہ فرماندے نے والا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ۔ اے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا رب تینو اینا کچھ عطا کرانگا، میں تیرا رب تینو اینا کچھ عطا کرانگا کہ تو اپنے رب تے راضی ہو جائیں گا، تو اپنے رب تے راضی ہو جائیں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ جی میرے تے راضی ہو جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جی میں تواڈی رضا چاہنا وا، تسی میرے تے راضی ہو جاؤ، لیکن قربان جاواں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیاں واریاں آئیاں، انداز بدل گیا، انداز کیے آقا علیہ السلام ایک دن رات دی تنہائی دے اندر قرآن مجید پڑھ دینے پہ تے پڑھ دیا ان آیات پہنچے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ قرآن مجید دی آیت پڑھ دے جا رہے نے، اللہ اے تیرے بندے نے، اگر تو انہوں عذاب دوے تے تیرے بندے نے، اللہ جی اگر انہوں معاف کر دو تے تو انہوں کون پوچھن والا ہے۔ رات دی تنہائی قرآن پڑھ دیاں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار رو رہے نے، اللہ فرماندے نے جبریل جی رب جلیل کیا ڈرے، فرمایا جاؤ جا کے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اے پوچھو کہ سونیا لوگ تے راتیاں تنہائیاں دے اندر نیند دے مزے لے رہے نے، لوگ تے اپنے اپنے بستریاں تے ستے نے، آرام پہ کر دینے، تسی زاروں کے تار ہوئی جا رہے ہو، رون دی وجہ کیے اللہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آکے اللہ دا سلام پہنچایا، اللہ دا پیغام دیتا کہ آقا جی اللہ پوچھ دینے رات دے تنہائی دے اندر سناٹے دے اندر رون دی وجہ کیے، آقا علیہ السلام فرمان دینے اللہم رب امتی، اللہم رب امتی، اے اللہ میں رات دیاں تنہائیاں دے اندر رو رہے ہاں تے اپنی امت دے بارے رو رہے ہاں، میری امت دا کی بنے گا، انہاں دا انجام کی ہوئے گا، انہاں دا مستقبل کس طرح دا ہوئے گا، امت دیاں فکراں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو رات دیاں تنہائیاں دے اندر رون تے مجبور کیتا ہویا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے واپس آسمان آتے ہیں، اللہ جی تواڈے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دے بارے انہاں دیاں فکراں دے اندر انہاں دے غماں دے اندر رو رہے نے، اللہ فرماندے نے جبریل جی اللہ جی کی حکم ہے، فرمایا جاؤ جا کے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو خوشخبری سناؤ، او یارو خوشخبری کی ہے، اللہ فرماندے نے سنرزیکا فی امت کا، سنرزی کا فی امتی کا، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا رب تواڈی امت دے بارے راضی کرانگا، میں تواڈا رب تواڈی امت دے بارے راضی کرانگا، کی مطلب ہے اللہ فرماندے نے سونیا تسی جویں کہو گے اونجی کر لواں گا، اللہ والا سوفا یوتی کا ربک فترضا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تواڈا رب تانوں اینا کچھ عطا کرانگا کہ تسی اپنے رب تے راضی ہو جاؤ گے۔ یارو اس نبی دے اسی امتیاں اس نبی دا کلمہ پڑھے ہے، اے اللہ دا بہت بڑا احسان ہے، اے اللہ دا بہت بڑا انعام ہے ساڈے تے، اللہ کہ سانو اللہ نے انیاں شاناں تے عظمتاں والے نبی دا امتی بنایا
فرمایا ہے، اللہ اکبر، انہاں دی امت دے اندروں پیدا فرمایا ہے۔ یارو اس نبی دے اسی کلمہ پڑھنے والے ہیں، خدا دی قسم اگر سانو انہاں چیزاں دا علم ہو جائے اور یقین ہو جائے، اسی کدی بھی اپنے نبی دی نافرمانی نہ کریے، اسی کدی بھی اپنے نبی دی مخالفت نہ کریے، اسی کدی بھی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ اکبر سنت دے خلاف نہ چلیے، حدیث دے خلاف نہ چلیے، بلکہ جتھے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہوئے، جتھے آپ دا اشارہ ہوئے، جتھے آپ دا عمل ہوئے، اللہ اکبر سماعت کریے اور او دی پیروی کریے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایڈے خیر خواہ ساڈے واسطے، ایڈے خیر خواہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے سن، او لوگوں اللہ نے میرے تو پہلا ہر نبی نو ایک دعا دا اختیار دیتا ہے کہ تسی جو بھی دعا کرو گے میں اللہ قبول کر لواں گا، اور میرے تو پہلا انبیاء نے وہ دعا والا اختیار استعمال کر لیا ہے، اپنی اپنی زندگی دے اندر ہی وہ اللہ کو دعا منگ لئیے، جو نہ دعا منگیے اللہ نے وہ دعا نو قبول کر لیا۔ فرمایا اللہ نے منو بھی ایک دعا دا اختیار دیتا ہے، کیا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا ایسی ہے تسی جو منگو گے میں اللہ تو انو عطا کرانگا اور پوری کرانگا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اپنی زندگی دے اندر اللہ کو وہ دعا منگی کوئی نہیں، اس دعا والے اختیار نو محفوظ رکھے ہیں، انہوں سام کے رکھے ہیں، وہ دعا والا اختیار استعمال نہیں کیتا، وہ دعا منگی کوئی نہیں، وہ دعا منگاں گا قیامت والے دن منگاں گا، اللہ اکبر مقام محمود تے سجدے وچ پہ کے منگاں گا تے اپنی امت واسطے منگاں گا۔ اللہ اللہ قیامت والے دن دعا منگاں گا، مقام محمود ہے رب دے عرش تے کول سجدے وچ پہ کے دعا منگاں گا تے آکھاں گا اللہم رب امتی، اللہم رب امتی، اے اللہ میری امت نو معاف کر دے، اللہ میری امت دے حق دے اندر میری سفارش قبول کر لے۔ اللہ فرمان گے سل توتا ارفع راسک یا محمد، سل توتا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی اپنا سر اٹھاؤ، سوال کرو، تہاڈا سوال پورا کیتا جائے گا۔ کسی دے حق سفارش کرنی ہے تسی سفارش کرو، تہاڈی سفارش نو قبول کیتا جائے گا۔ میرے آقا فرمان گے اللہ جی میری امت نو معاف کر دے وہ، اللہ 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 میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا نو قبول کر کے میرے سونے دی امت نو بخش کے جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ اللہ اللہ یارو اللہ پاک دے احسانات نے، اے بہت بڑا احسان ہے اللہ دا ساڈے تے کہ اللہ نے سانو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا ہے۔ ہن ساڈا حق اے بندا ہے، ساڈا حق اے بندا ہے کہ اسی آپ دی اتباع کریے، اسی آپ دی پیروی کریے، اسی آپ دا ادب و احترام کریے، اسی آپ دے احکامات دی پابندی کریے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر او کام سانو دسیا ہے جیڑا ساڈے واسطے فائدہ مند ہے، جیڑا ساڈے واسطے فائدہ مند ہے، اور ہر اس کام تو سانو ڈرایا ہے، اس کام تو روکیا ہے جیڑا ساڈے واسطے نقصان دے۔ بلکہ انج کہہ لو کہ بحثیت انسان اسی اپنی ذات دے انہیں خیر خواہ نہیں جنہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے خیر خواہ نے، یعنی کوئی بندہ اپنی ذات دا اتنا خیر خواہ نہیں جن خیر خواہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت دینے۔ حضرات آپ نے بہت زیادہ احکامات نے، بہت ساری فائدے والی چیزاں آپ نے دسیاں نے، لیکن ایک چیز میں دسنا چاہنا ہاں جو آپ نے دسی ہے، اللہ اکبر، اور جس چیز دا کہہ لو کہ آج اس کانفرنس دا عنوان بھی ہے یہ کہ درس قرآن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی دے اندر ایک کام تے سانو بہت زیادہ زور بھی دیتا ہے، حکم بھی دیتا ہے، آرڈر بھی دیتا ہے۔
فرمایا لوگو اے کم کریا جے تے اس کام دے کرن نال نا اللہ تانوں عزت بھی عطا فرمان گے، اللہ تانوں شان و شوکت عطا فرمان گے، تواڈے تے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہو جان گیاں اور دنیا آخرت دیاں عزتاں تانوں مل جان گیاں۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر اپنی زندگی دے اندر دے گئے، وہ آرڈر کی ہے، فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھ دے رہے آجے، کی کر دے رہے آجے؟ قرآن پڑھتے رہا جائے، قرآن نال اپنا تعلق مضبوط رکھا جائے، بلکہ آقا علیہ السلام فرما گئے ترکت فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، فرمایا میری امت دے لوگوں دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں وہاں، لن تزلوا ما تمسکتم بہما، جب تک اینا دعانو مضبوطی نال پھڑ کے رکھو گے، لن تزلون، تسی گمراہ نہیں ہوو گے، نہ تسی گمراہ ہوو گے، نہ تو انو کوئی دوسرا تیسرا گمراہ کر سکتا ہے۔ وہ دو چیزاں کیڑیاں نے، کتاب اللہ، ایک اللہ دی کتاب قرآن ہے اور دوسری نبی پاک دی سنت ہے۔ اللہ اللہ فرمایا اے دو چیزاں نال اپنا تعلق مضبوط کر لو، لن تزلو، تسی گمراہ۔ اے دنیا تے بڑی گمراہی پھیلی، جہالت بڑی پھیلی ہے، لوگ بے راہوی دا شکار نے، افراتفری دا عالم ہے، جہالت اور گمراہی دا عالم ہے، جہالت اور گمراہی دی دلدل دے اندر پھنس کے کوئی رسمہ دے مگر تر پہ ہے، کوئی رواجاں دے مگر تر پہ ہے، کوئی بدعات دے مگر تر پہ ہے، کوئی خرافات دے مگر تر پہ ہے، جس طرح کسے لایا کہندے نا جن نے لائی گلی او دے نالی، جن نے کوئی گل کیتی نا تھوڑی جی بنا چلا کے براؤ سنگار کر کے ہیں، انہیں آخیا عمل بڑا چنگا ہے، بڑا سونا ہے، بڑیاں لائٹاں، بڑیاں روشنیاں، انج کرو اینا سواب ہے، اینے لکھ نیکیاں ملن گیاں، ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جان گے۔ تے سنن والے اے نہیں پوچھتے کہ بھاجی یہ جڑا مسئلہ دس دیو پہ یہ قرآن مجید وچ ہے یا نبی پاک دی سنت وچ ہے؟ انہیں نہ تے آپ قرآن مجید پڑھیا ہے، نہ قرآن مجید سنیا ہے، نہ یہ قرآن مجید نال تعلق مضبوط ہے، ہن جیڑا یہ سامنے کسی چیز نو کوئی مزین کر کے پیش کرتا ہے یہ مگر ہی تر پیندا ہے۔ حضرات یہ نقصان ہے قرآن مجید نو چھڈن دا۔ اگر اج بھی قرآن مجید نال تعلق مضبوط ہو جائے، انہوں پڑھیا جائے، سمجھیا جائے، تو انشاءاللہ کوئی بندہ قرآن مجید پڑھن والے نو گمراہ کر سکدا، انہوں بدعات والے پاسے لے جا سکدا، خرافات والے پاسے لے جا سکتا نہیں، لے جا سکتا۔ جہالت اور گمراہی اے دی پھیلن دی وجہ ہے کہ لوگ قرآن تو دور نے۔ فرمایا قرآن مضبوطی نال پکڑ لو، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آرڈر ہے۔ فرمایا مضبوطی نال پکڑ لو گے تے ہوے گا کی ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہی آخرین۔ اس قرآن مضبوطی نال پکڑو گے اللہ عزت عطا فرمان گے، اللہ بلندیاں عطا فرمان گے، دنیا دے اندر بھی عزت ملے گی، آخرت دے اندر بھی عزت ملے گی، اور دنیا دے اندر بھی شان و شوکت والی زندگی گزارو گے، آخرت دے اندر بھی شان و شوکت والی زندگی اللہ نصیب فرمان گے۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، جنہاں نو اللہ نے ساڈا نبی، ساڈا رہنما، ساڈا پیشوا، ساڈا امام بنایا ہے، اور سانو حکم دیتا ہے کہ تساں انہاں دی اتباع کرنی ہے، انہاں دی پیروی کرنی ہے۔ خدا دی قسم ہے اج قرآن نو مضبوطی نال پکڑ لیے تے قرآن پڑھن والے نو اللہ او عزت عطا فرماندے نے، دنیا دے اندر بھی عزتاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکے دے گورنر نو ملے ایک جگہ تے پوچھن لگے یار تو اتنے آیا تے اپنی جگہ تے گورنر کیوں بنا کے آیا؟ کہنے لگا جی ابن ابزا نامی ایک آدمی ہے تو انہوں گورنر بنا کے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں جاندے نہیں سن، کہنے لگے مانی پر ابزا، وہ ابن ابزا کون ہے؟ اللہ اکبر، گورنر مکہ کہنے لگے مولا من موالینا، ساڑھے غلامہ وچوں ایک غلام ہے تے اپنی سیٹ تے میں اپنا نائب انہوں بنا کے آیا ہوا۔
اللہ اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے یار اللہ کو ڈر، آزاد لوگاں تے ایک غلام نو سربراہ بنائے اپنی جگہ تے، وجہ کی ہے اللہ اللہ تے کہنے لگے، وہ گورنر کہنے لگا حضرت جی گل لے وے او جڑا قرآن دا عالم تے قرآن دا ماہر ہے، قرآن دے مسائل نو بہت زیادہ جانن والا ہے، قرآن نو بہت زیادہ پڑھن والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سچ فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن دی وجہ تو لوگاں نو عزت عطا فرما دیندے نے۔ یارو اے تے دنیا نہ آخرت دے اندر عزتاں کیویں ملدیاں نے؟ اللہ اللہ ایک بندہ قرآن پڑھن والا ہے، قرآن دی تلاوت کرنے والا ہے، اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم سمجھ گئے، قرآن نال اپنا تعلق مضبوط کیتا ہے، قرآن نو پڑھدا تے یاد کردا تے تلاوتاں کردا ہے۔ ہن میدان آخرت دے اندر اللہ پاک دے کول چلا گیا، اللہ فرماندے نے اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اے میرے بندے جس طرح ذوق تے شوق تے محبت نال دنیا تے قرآن پڑھدا رہا ہے، آج اس طرح کر اے جنت تے اے جنتیاں منزلاں نے، قرآن پڑھدا جا میری جنتیاں منزلاں طے کردا جا۔ یعنی اللہ فرمان گے قرآن پڑھ تے جڑے خوش نصیب والدین نے کہ جڑے ذوق تے شوق نال اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاندے نے، اپنے بچیاں نو۔ اج یہ دعوت لے کے اسی گجرا والے تہاڈے کول آئے ہاں کہ جامعہ ریاض الجنہ بہترین ادارہ حفظ القرآن دا، اور وسیع کمرے اور وسیع ہال اور جناب وسیع گراؤنڈ اور بہترین انتظام ہر قسم دا اور مکمل سہولتاں دتیاں نے، کوئی فیس نہیں، کوئی داخلہ نہیں، بلکہ سارے اخراجات ادارے دے جڑے سربراہ نے وہ برداشت کر رہے ہیں۔ دعوت دے رہے ہیں لوگوں اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ، اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بناؤ، قرآن دے قاری بناؤ، قرآن دا علم اپنے بچیاں نو سکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ ایک پاسے دنیا والے دنیا دی تعلیم ہے، میں وہ مخالفت نہیں کرتا، دنیا دی تعلیم ہی حاصل کرنی چاہیے، لیکن او دا اتنا فائدہ نہیں جنہ فائدہ دین دی تعلیم ہے، جنہ فائدہ دین دی پڑھن والے نو تے جڑے پڑھان والے نے۔ مثلا ماں باپ دی خواہش ہے کہ ساڈا بچہ حافظ بن جائے، قاری بن جائے، قرآن پڑھ لوے، وہ مسجد بھیج دے رہے، ادارے بھیج دے رہے، مدرسے بھیج دے رہے، پھر اپنے بچے دی خبر بھی گیری کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، ماں باپ کبھی سوچ لینا کہ اللہ نے جڑا انہاں نو عزاز عطا فرمانا ہے قیامت والے دن، اللہ اکبر، پتہ قیامت دا دن بڑا عجیب دن ہے، بڑا خطرناک اور بڑا اللہ اکبر پریشانی والا دن۔ لوگ اپنی اپنی مصیبتیں اور پریشانیاں دے اندر اللہ اکبر رب نفسی دی آوازیں آ رہے ہیں، تے ادھروں کیے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، فرمایا جڑا قرآن پڑھدا ہے، قرآن تے عمل کردا ہے، اللہ قیامت والے دن او دے والدین نو سونے تے چاندی دا تاج پہنان گے، سونے تے چاندی دا تاج پہنان گے، اور اس تاج دی روشنی تے اس تاج دی خوبصورتی آسمان دے سورج نالوں زیادہ ہوئے گی، آسمان دے چاند نالوں زیادہ ہوئے گی۔ لوگ وے کے اللہ اکبر رشک بریاں نظراں نال قیافے تے اندازے لا رہے نے، یار کون لوگ نے جنہاں نو قیامت والے دن اللہ نے اس عزت دے نال نوازے ہیں کہ انہاں دے سر تے بہترین تاج رکھیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، دسیا جائے گا اے او خوش نصیب ماں باپ نے جنہاں نے اپنے بچے نو قرآن پڑھایا، اپنے بچے نو قرآن دا حافظ بنایا، اپنے بچے نو قرآن دا عالم تے قاری بنایا، انہاں دا بچہ قرآن پڑھدا رہا، قرآن تے عمل کردا رہا، اس اعزاز دے اندر اج اللہ پاک نے انہاں دے والدین نو سونے تے چاندی دا تاج پہنا دیتا ہے۔
یار ایڈے اعزاز نال ایڈے اکرام نال اینی شان و شوکت نال اللہ اس ماں باپ نو جنت دا داخلہ عطا فرمان گے جنہاں دی دنیا تے خواہش اے کوشش اے انہاں دے دماغ دے اندر بات اے کہ میرا بچہ میری بچی ناظرہ قرآن پڑھ لوے، ہاں جی قرآن حفظ کر لوے، اے قرآن پڑھتے رہن، قرآن دی تلاوت روزانہ کرتے رہن۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمان گے میرے بندے میں تیری کوشش تیری محنت دا مل پا دیتا ہے، آج سارے لوگاں دے سامنے تیرے سر تے سونے اور چاندی دا تاج سجا کے لوگاں نو دس دیتا ہے کہ قرآن پڑھن والے دی شان کی ہے تو قرآن پڑھان والے دی شان ہے۔ یار قرآن پڑھنے والا اللہ دعا کرو اللہ ساڑا قرآن نال تعلق مضبوط کر دے۔ ایک قبر سے چلا گیا، قرآن پڑھنے والا کتنے چلا گیا؟ جانا کہ نہیں؟ سارے جانا ہے نا۔ ایک قبر سے چلا گیا، قبر سے فرشتے نے مر ربو کا من نبیوں کا ما دینوں کا، ایک فٹا فٹاندہ ربی اللہ دینی الاسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ فرشتے نے یار بڑا ازبر انہوں جوابات میں فوراً جواب دے دیتا ہے۔ فرشتے پوچھتے رہے وہ انہاں سوالاں دی تیاری کتھوں کیتی ہے؟ تینوں کیویں پتہ چلے؟ تو ذرا بر اٹکیا نہیں، ذرا بر گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہویا۔ این تینوں سوال کیتا ہے مر ربو تو کہتا ربی اللہ، ما دینوں کا دینی الاسلام، من نبیوں کا نبی محمد۔ یہ تیاری کتھوں کی تھی؟ کہنا کیے قرأت کتاب اللہ، قرأت کتاب اللہ، میں اللہ دی کتاب قرآن پڑھدا رہا ہوں۔ اس قرآن نے مینوں قبر دی تیاری کروا دیتی ہے۔ اللہ اللہ دوسرے پاسے کیے انہوں پوچھا جاندہ ہے من ربو کا من نبیو کا ما دینوں کا، وہ آندہ ہاں لا ادری مینوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ فرشتے آندے نے ما تلیتا و ما دریتا، تو قرآن نہیں پڑھیا؟ قرآن نہیں پڑھیا ہے؟ وہ قرآن نہیں سمجھا؟ وہ بدبختہ پڑھ دو تو تینوں انہاں سوالاں دا جواب اتھوں مل جاندہ۔ اللہ اکبر۔ قبر کی بھی عزت ہے، ان میدان محشر سے اللہ کے سامنے بندہ پیش ہو گیا، سوال جواب شروع ہونے لگے۔ اللہ اکبر۔ ادھروں ایک صورت آ گئی، ادھروں دوسری صورت آ گئی، تو فرمایا اس طرح یہ چھپا لین گیا جی میں ککڑی اپنے بچیاں نو چھپا لیں گی۔ رب کے سامنے کھڑیاں ہو گئی، اللہ جی اسی تیرا قرآن، میں بقرہ سورت تیرے قرآن دا حصہ، میں آل عمران سورت تیرے قرآن دا حصہ۔ اللہ فرمان گے صحیح ہے، کی کہنا چاہنی ہے وہ؟ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا اقرأوا القرآن فإنہ یاتی شفیعا لأصحابہ، اور قرآن پڑھا کرو، قرآن کل قیامت نو رب دے دربار تہاڈی سفارش کرے گا۔ ادھروں قرآن آ جائے گا یا اللہ سی تیرے قرآن دا حصہ۔ اللہ فرمان گے ہاں ٹھیک ہے اللہ جی یہ سانو پڑھدا رہا ہے تے اج یہ حق اسی سفارش کرنے ہاں، یہ معاف کر کے جنت دا داخلہ عطا فرما۔ اللہ قرآن دی سفارش قبول کر کے پڑھن والے نو جنت دا داخلہ عطا فرما دیں گے۔ حضرات میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تے آ کے یہ جڑی آیت میں ابتدا دے اندر پڑھی تھی نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قرآن دی تلاوت کر دے، ساری زندگی قرآن دی تہجد دے اندر قرآن پڑھ دینے، میدانہ دے اندر پڑھ دینے، اللہ اکبر لوگاں دے سامنے پڑھ دینے، راتیاں تنہائیاں دے اندر قرآن پڑھ دینے۔ قرآن دی برکت نال اللہ نے بے شمار لوگاں دی کایا پلٹ دی تھی، لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ نے لوگاں نو عزت عطا فرما دیتیاں۔ حضرات اج جی ساڈی بھی دعوت ہے، یہ دعوت لے کے تہاڈی خدمت اندر پیش ہوئے ہیں کہ اپنے اس پنڈ تو ہاں جی نوجوان جڑے 8 پڑھے نے یا 5 پڑھے نے انہوں نے اس ادارے انشاءاللہ تسی داخل کرواؤ، تے اے بچے تہاڈی امانت ادارے والوں کو ہون گے، وہ انہوں نے قرآن مجید یاد بھی کران گے، حفظ بھی کران گے، انہوں دی تعلیم و تربیت دا خیال بھی رکھن گے۔ اللہ کو دعا ہے جو سنے سنایا اس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا